بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا استقبال کس طرح کرے؟ رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دلوں کو صاف کرو۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے علم اتارا، اگر وہ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو پاک صاف کرو۔ اگر دل نفرت سے بھرا ہوا ہو تو علم کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان روزے کا مہینہ ہے، رمضان روح کو پاکیزگی اور تازگی دینے والا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کرنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان انسان کی نفسیاتی خواہشات پر قابو کرنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو اللہ کے لیے کچل دے، اس کا نام تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ توبہ کا راستہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تعلیم سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو روزے دار کو دیکھو، جو پیاس میں وضو کا پانی لے کر بھی نہیں پیتا۔ خدا نہ کرے ہم نہ ہوں گے شاید، پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان۔ در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے مہمان، اور جب اللہ اپنے بندوں کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے یہ تیاری لازمی کرے، اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگ لے، اپنے دل کو پاک صاف کرو، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد بغض نہ رکھو۔ اگر رشتہ دار یا دوست ناراض ہے تو ان کو منا لو، رمضان سے پہلے اپنی زبان کو پاک صاف کر لو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو۔ رمضان سے پہلے اپنے پیروں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک لو، رمضان سے پہلے اپنے ہاتھوں کو برے کاموں کو کرنے سے روک لو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی سے گلا ہو، شکوہ ہو، کسی سے بولتے نہیں ہو، کسی سے نفرت ہو تو اس سے اپنے دل کو صاف کر لو تاکہ رمضان میں دل روشن ہو جائے۔ اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہو تو اسے معاف کر دو، اپنے دل کو صاف کر لو، اگر تمہارا قصور بھی نہیں ہے تو بھی معافی مانگ لو۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اس دل میں کسی کے لیے حسد بغض غصہ نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ گندگی صاف کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، ایسے ہی دل ایک صحن ہے، اس پر بھی گرد غبار جمع ہو جاتا ہے، جیسے کینہ، حسد، بغض، غصہ، نفرت، تو اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اس لیے جس دل میں بغض بھرا ہوگا، کینہ بھرا ہوگا، غصہ بھرا ہوگا، اس دل میں علم نہیں آ سکتا، اس لیے اس دل کو پاک صاف کر لو، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو۔
اگر آپ کو فلموں، ڈراموں اور گانے سننے دیکھنے کی عادت ہے تو اس کو رمضان سے پہلے ہی بند کر دو۔ رمضان سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دو، کم سے کم موبائل کا استعمال کرو۔ رمضان سے پہلے رمضان میں کی جانے والی عبادت کا ٹائم ٹیبل بنا لو۔ رمضان آنے سے پہلے عبادت کا اہتمام کرنا شروع کر دو۔ رمضان سے پہلے وقت کو ضائع کرنا بند کر دو۔ رمضان سے پہلے صدقہ کرنے، قرآن پڑھنے، ذکر اذکار اور نفل نماز پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ رمضان میں خوب عبادت کر سکو۔ رمضان سے پہلے مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹہرنے کی عادت ڈالو۔ رمضان کے آنے سے پہلے گھر کی خریداری کر لو، عید کی شاپنگ کر لو تاکہ رمضان میں قیمتی وقت ضائع نہ ہو پائے، اور اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دو اور خود صدقہ کرتے رہو۔ رمضان کے آنے سے پہلے گھر کی صاف صفائی کر لو۔ رمضان سے پہلے اپنے گھر کے کسی حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو تاکہ رمضان میں آپ اور آپ کے گھر والے وہاں عبادت کر سکے، اور کم سے کم سونے کی عادت ڈالو تاکہ رمضان میں سونا کم اور عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکو، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، اور کوشش یہ کرو کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے اور سمجھ سکے اور عمل بھی کرے۔ رمضان سے پہلے ہی ذکر، درود شریف اور استغفار اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ رمضان سے پہلے ہی اگر آپ کسی بری سنگت میں ہے یا برا کام کرنے کے گناہ میں مبتلا ہیں تو ابھی کے ابھی توبہ کر لو اور بری سنگت چھوڑ دو۔ رمضان سے پہلے ہی روزے کے مسائل کی معلومات لو۔ رمضان سے پہلے ہی پان، پڑیا، سگریٹ اور بھی نشے والی چیزوں سے توبہ کرو اور دور رہو، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے صحیح رویہ اختیار کرو، اور رمضان سے پہلے ہی اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈال لو تاکہ رمضان میں خوب دعائیں مانگ سکے اور اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ رمضان سے پہلے ہی اپنے بچوں کو ترغیب دو کہ بچوں، رمضان آ رہا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، قرآن کی خوب تلاوت کرنی ہے، ذکر، درود اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ بچوں کے دلوں میں رمضان کے مہینے کا شوق اور محبت پیدا کرو۔ رمضان سے پہلے نفل نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دو۔ رمضان سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لو تاکہ خوب محبت سے، شوق سے اللہ کو یاد کر سکو۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ خواہش کرو کہ کسی ضرورت مند خاندان کو افطار میں ضرور شریک کرو۔ اپنے فوت ہوئے گھر والوں، خاندان والوں اور رشتہ داروں اور تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو اور اپنے پیارے اللہ کو راضی کرو۔ رمضان میں کون سا ذکر زیادہ افضل ہے؟ رمضان میں ایک فرض عمل کا ثواب 70 فرض کے ثواب کے برابر ملتا ہے، اور ایک نفل عمل کا ثواب ایک فرض کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں خاص طور پر کسی خاص ذکر کا افضل ہونا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو گے، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیب اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس کے لیے یہ کلمات کثرت سے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کلمہ طیب اور استغفار کی فضیلت عام دنوں میں بھی ثابت ہے۔ احادیث میں کلمہ طیب کو افضل الذکر کہا گیا ہے، اور اعمال نامے میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کلمہ طیب اور استغفار کی بھی کثرت کرے، اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگا کرے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کو اس رمضان میں پورے تقوی کے ساتھ روزے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب کے روزوں کو عبادتوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔